کل جب اس جلسے کی رپورٹ پیش کی جائے اور اس جلسے کے بارے میں لوگوں کا تاثر پیش کیا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بارش کی وجہ سے پروگرام ہلکا ہو گیا اور مسجد میں جیسا چندہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ ٹوٹ جائے اور لوگ کہیں کہ ہاں بڑتلہ میں بارش کے باوجود اور راستہ خراب ہونے کے باوجود امید سے بڑھ کر کے بہترین چندہ ہوا اور مسجد تعمیر ہوئی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ موقع عید الاضحیٰ کے تہوار کا ہے۔ میں گھر سے نکل رہا تھا، میرے بعض رشتہ داروں نے بھی کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو تہوار کا دن ہے، آپ تہوار میں بھی نکل رہے ہیں، وہ بھی فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تہوار گھر منایا جائے، کبھی کبھی تہوار دوستوں کے ساتھ بھی منایا جاتا ہے۔ مرشد بھائی اور بڑتلہ اور یہ پورا علاقہ ہمارے بڑے محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کا علاقہ ہے، ان کے درمیان میں آتا جاتا رہتا ہوں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کے بیچ میں بھی تہوار پر پہنچ گئے تو ہم کہیں اجنبی جگہ نہیں پہنچے۔ تہوار کا موقع ہے میرے بھائی، ہمارے دین میں دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر کا تہوار، ایک عید الاضحیٰ کا تہوار۔ یہ دوسرا تہوار ہم منا رہے ہیں۔ اس تہوار پر ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق جانور خریدا ہے اور اس جانور کے گلے پر ہم نے اللہ کا نام لے کر کے چھری چلائی ہے اور اس کا گوشت ہم نے کھایا ہے اور دوستوں کو کھلایا ہے، رشتہ داروں کو کھلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے ہر مذہب میں کھانا کھلانا دعوت دینا یہ سب ہر مذہب میں ہے۔ اسلام اکلوتا مذہب ہے جس نے قربانی کے اس تہوار پر گوشت کو کے کھانے کو کھلانے کو دعوت دینے کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ قربانی آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک رسم ہے، نہیں، یہ قربانی بھی عبادت ہے۔ جانور کے گلے پر آپ کا چھری چلانا عبادت ہے، پھر اس کی بوٹی بنانا، اس کا گوشت بیٹھ کر کے بنانا، اس پر محنت کرنا عبادت ہے آپ کا۔ پھر اس گوشت کو ہمارے ماؤں بہنوں کا اپنے گھر میں محنت کر کے چولہے پر پکانا، طرح طرح کے پکوان بنانا، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر اس کو کھانا، دوستوں کو کھلانا، غریبوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، پڑوسیوں کو دینا، یہ پورا پروسیس میرے پیارے ساتھیوں یہ عبادت ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کے کیجئے، اس پر آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ لیکن آج کی تقریر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، قربانی کا یہ تہوار جو ہم نے اور آپ نے منایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہمیں؟ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، صاحب مسلمان لوگ یہ بقرعید کا تہوار کیوں مناتے ہیں؟ کیوں بے زبان جانوروں کی ہتیا کرتے ہیں؟ دوسرے مذہب کے تہواروں پر کتنے مرغے کٹتے ہیں، کتنے بکرے کٹتے ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن بقرعید کے تہوار پر جب قربانی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ مسلمان یہ جیو ہتیا کرتا ہے، یہ جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، بے زبان جانوروں کو مارتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم گوشت کھا لیں اور کھلا لیں، بات ختم ہو جائے؟ نہیں، اس قربانی کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے میرے بھائیوں، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے، آیت نمبر 34 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مقصد بیان کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ مسلمانوں، ہم نے قربانی کا حکم صرف تمہیں نہیں دیا ہے، کہیں تم اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ قربانی کا حکم صرف تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر، ہر سماج کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے، تم کو بھی دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ جو بکرا بکری ہے، یہ جو بھیڑا بھیڑی ہے، یہ جو دمبا دمبی ہے، یہ جو اونٹ اونٹنی ہے، یہ جتنے قربانی کے جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال بنایا ہے، تمہارے لیے جائز بنایا ہے۔ جب تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، جب تم اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہو، جب ان کی قربانی کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہو، اے اللہ تو نے ان جانوروں کو ہماری خوراک بنایا ہے، اے اللہ ان قربانی کے جانوروں کو تو نے ہمارے لیے غذا بنایا ہے، اے اللہ اس لیے ہم تیرا نام لے کر کے ان کو ذبح کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی قربانی پیش کرتے ہیں۔
قربانی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے میرے بھائی. اور یہیں سے ایک سبق یہ ملا کہ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسے والا بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے. اب دولت کے اوپر اللہ کا شکر یہ کہ آپ دولت کو صحیح جگہوں پر استعمال کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، بیواؤں کی مدد کیجئے، مسجدوں کی تعمیر کیجئے، مدرسوں کا تعاون کیجئے. آپ ہر اس جگہ پر دولت کو خرچ کیجئے جہاں دولت استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کی نعمت کا شکر یہی ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے. اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے، اللہ نے آپ کو علم دین دیا ہے، آپ کو دین کی سمجھ دی ہے. اب اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر یہ کہ آپ اس نعمت کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیے، آپ لوگوں کی اصلاح کیجئے، آپ لوگوں کو دین سکھائیے، آپ لوگوں کو غلط کاموں سے روکیے، آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیے. اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو حسین و جمیل بنایا ہے. اس خوبصورتی کے ذریعے آپ کوئی غلط کام نہ کیجئے، اس خوبصورتی کا صحیح استعمال کیجئے. اللہ نے آپ کو سماج میں رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اس مقام کا صحیح استعمال کیجئے، لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کی مدد کیجئے. اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، یہ جوانی اس لیے تو نہیں ملی ہے کہ آپ شراب کے اڈوں پہ گزار دیں، زنا کے اڈوں پہ گزار دیں، گٹکا کھانے میں گزار دیں، شراب پینے میں گزار دیں، حرام کام کرنے میں گزار دیں. اس جوانی کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو جوانی کا صحیح استعمال کرو. آج ہمارا نوجوان بیچارہ جوانی میں بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. کتنے غلط کام انسان کرتا ہے، لوگ یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیتے، یار جانے دو یار، جوان آدمی ہے، جوان خون ہے. مطلب جوان خون ہے تو کچھ بھی کرو گے، کسی کو بھی مار دو گے، کسی پر بھی ہاتھ چلا دو گے، کچھ بھی زبان سے بول دو گے، کچھ بھی کر دو گے، اور سب یہ کہہ کر کے معاف کہ صاحب یہ جوان آدمی ہے. یہ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی، اور اس جوانی کا بھی آپ کو اللہ کے حساب دینا پڑے گا. قربانی کے جانور کے گلے پر جب آپ چھری چلاتے ہیں اور جس پیغمبر کی سنت کو آپ زندہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کی سنت صرف قربانی کرنا نہیں ہے، ان کی سنت صرف گوشت کھانا نہیں ہے، ان کی سنت یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے پیریڈ میں، جب وہ بالکل جوان تھے، 18-20 سال کے ینگ تھے، اس جوانی کی مدت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے توحید کے معاملے میں چیلنج کیا تھا. اپنی قوم سے کہا تھا، تاللہ لاکیدن اصنامکم، اے میری قوم کے لوگوں، تم پتھر کے جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تمہارے بتوں کا میں بہت برا حال کروں گا، میں تمہارے ان بتوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا. قوم کے لوگوں نے کہا یار مذاق کر رہا ہے، اس کی اتنی مجال کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ غلط کام کرے. قرآن کریم کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے عبادت خانے میں جاتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے، تاکہ جب بعد میں لوگ دیکھیں تو اسی بڑے والے بت کے ذریعے ان کو سمجھانے کا کام کریں. قوم کے لوگوں نے دیکھا، جب اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے، اپنے بتوں کی یہ درگت دیکھی، قوم کے لوگوں نے بڑے غصے میں کہا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا غلط کام کیا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا، قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، اسی کا یہ کام لگتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا. غور کرو میرے نوجوان ساتھیوں، ابراہیم نے جب یہ کام کیا تو نوجوان تھے. معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ پوری قوم سے لوہا لینا اور پوری قوم سے ٹکر لینا یہ بوڑھوں کا کام نہیں، یہ تو جوانوں کا کام ہے. ابراہیم نے جوانی میں یہ کام کیا تھا. آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟
قربانی تو بڑے شوق سے کرتے ہیں آپ. ابراہیم کی یہ سنت بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. کہا کہ ابراہیم کا کام ہے، جو ایک نوجوان آدمی ہے اسی کا کام ہے. ابراہیم کو لایا گیا. اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے کیا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون. کہا ان کا بڑا والا بت سب ٹوٹ گئے، یہ بچا ہے، اسی کا کام ہوگا، اس سے پوچھ لو. انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، تم جانتے ہو یہ بات نہیں کرتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ کہا بڑی افسوس کی بات ہے. اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ہائے افسوس تمہاری عقل کے اوپر، ہائے افسوس تمہارے دماغ کے اوپر، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، ان کو اپنا رب مانتے ہو. تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ ہمارے یہاں ایک لفظ بولتے ہیں نا بوڑھا، پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں کہ نہیں. بے وقوف انسان کو بورہا بولتے ہیں کہ تم سے بڑا بورہا کون ہوگا، بے وقوف کون ہوگا، احمق کون ہوگا؟ اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو مناتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام کو جو سبق دینا تھا وہ تو دے دیا. قوم بھی سمجھ گئی کہ ابراہیم کیا سمجھانا چاہتے ہیں. لیکن جب شرک کی پٹی پڑ جائے نا دماغوں پر تو بڑی مشکل سے پٹی اترتی ہے. قالوا حرقوه. قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا ڈالو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو. اللہ اللہ، ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی. حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ پورے گاؤں میں، پورے محلے میں اگر اس آگ کو جلا دیا جائے پورا گاؤں جل سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی. اور اس زمانے کی ایک ٹیکنالوجی تھی، ایک مشین ٹائپ کی ایک چیز ہوتی تھی، اس کو منجنیق بولتے تھے. منجنیق میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا. عورتیں، بچہ بیمار ہو جاتا تھا، عورتیں منت مانتی تھیں کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو جو آگ جلائی جا رہی ابراہیم کے لیے اس آگ میں اتنی لکڑی میں دوں گی. اتنی بڑی آگ تیار کی گئی. آج ہم لوگ واویلا کرتے ہیں صاحب ملک میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہوگا بھائی؟ اسلام ختم ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ اسلام نہیں ختم ہوگا. دشمن جتنی بھی چالیں چل لے، کیا مسجدیں ختم ہو جائیں گی؟ قرآن مٹ جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم مکار ہو چکے ہیں. ہمارے اندر سے اسلام نام کی ساری چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں اور ہم چنتا کر رہے ہیں صاحب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ قانون آ رہا ہے، یہ قانون آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جھارکھنڈ میں آتا ہوں تو لوگ پوچھتے مولوی صاحب بقرعید منائی کیا آپ نے یو پی کے اندر؟ ارے بڑے آرام سے منائی بھائی صاحب. خوب کباب کھائے، خوب ہم نے جو ہے پائے کھائے. دوسرے اسٹیٹ والے تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یو پی کے اندر مسلمان بیچارہ ایک دم دب کے رہتا ہے. بڑے آرام سے ہم رہتے ہیں الحمدللہ. کئی چھٹ پٹ کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ تو ہر اسٹیٹ میں ہوتے رہتے ہیں. تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے میرے بھائی. یہ بہت ڈرا کے لوگوں نے رکھا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے. جو ہوگا ہم حالات کا سامنا کریں گے. ہم نے اس ملک میں وہ دور بھی دیکھا ہے جب لاشیں بھر بھر کے ٹرینوں میں گئی ہیں. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب مسلمانوں کی لاشیں کھیتوں میں، گنے کے کھیتوں میں گاڑی گئی ہیں اور نہر کے کنارے گن سے اور گولیوں سے مسلمانوں کو بھونا گیا. ہم نے وہ دور بھی اس ملک میں دیکھا ہے. اس ملک میں مسلمان نہ تب ختم ہوا تھا نہ آج ختم ہوگا. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے اور کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی واویلا نہیں ہے. اے اللہ، یہ زندگی تو نے دی تھی، اگر تیرے دین کے لیے یہ زندگی جا رہی ہے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کے دین کے لیے اگر جان چلی جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ اچھا سودا ہے، سستا سودا ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ہائے ہائے،
ابراہیم کے بدن سے کپڑے بھی اتار دیے گئے، ابراہیم کو ننگا کر دیا گیا، ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے ان کو آگ جلا ڈالے۔ اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بہترین کام بنانے والا کوئی نہیں۔ ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ آج اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے پانی نہیں برسایا، آج اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ آج تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اے آگ آج تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، اے آگ آج تک تو تیرا کام جلانا تھا لیکن آج میرے ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی تجھے جلانا نہیں ہے، اے آگ آج تو تجھے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے، میرے خلیل کے جسم کے ایک حصے پر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور قیامت کا دن جب آئے گا اور سارے لوگ قیامت کے دن جب ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا، کسی کے بدن پہ اگر چادر پہنائی جائے گی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بدن پہ کپڑا پہنایا جائے گا، کیونکہ آج دنیا میں اللہ کی توحید کے لیے ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتارا گیا تھا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم کے بدن پہ کپڑا پہنایا جائے گا۔ ابراہیم وہ ہے میرے بھائی، گوشت کھانے میں کیا لگتا ہے؟ جانور ہم خرید کے لائے، 10,000 کا 15,000 کا 20,000 کا جانور ہم خرید کے لائے، گوشت ہم نے کھا لیا، چمڑا مدرسے میں چلا گیا، خون نالی میں بہہ گیا۔ اللہ ہم کہتے قربانی اللہ کے لیے ہم نے کی، اللہ کے یہاں کیا پہنچا میرے بھائی؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن جواب دیتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اے مسلمانوں تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے۔ قربانی کا مقصد پہلے سمجھو میرے بھائی، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو تمہارے لیے حلال بنایا ہے، قربانی کا جانور بنایا ہے، ان جانوروں کے اوپر تم اللہ کا نام لو۔ اور ایک بات اور بولوں، مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں آئی تھیں ان کے یہاں بھی قربانی ہوتی تھی، مگر قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ بکرا رکھ دو کھلے میدان میں، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور بکرا غائب ہو جاتا تھا۔ اگر آگ آئی اور بکرا غائب تو یہ علامت تھی کہ ہاں قربانی قبول ہو گئی، اور اگر بکرا صحیح سلامت کھڑا ہے اس کا مطلب قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ یہ پہلے کی امتوں میں قربانی کا طریقہ تھا۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم جس جانور کی قربانی کرتے ہیں اس کے سارے بدن کے تمام چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جانور کے بدن کی یہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز کھانا مکروہ ہے، یہ کوئی چیز مکروہ نہیں ہے، جانور کے بدن کی ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ وہ جو اس کے پیٹ کا میٹیریل ہوتا ہے نا، اس میں سے بھی گندگی صاف کر کے اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں اس کو اوجھڑی بولتے ہیں، اوجھڑی یا پچونی بولتے ہیں، آپ کے یہاں کچھ اور شاید بولتے ہوں گے، اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ جانور کی شرمگاہ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ، اس کے بھی مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے جانور کے تمام اعضاء ہمارے لیے حلال کرا دی۔ قربانی سے پہلا سبق ہم کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کا پہلا سبق یہ کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ جب تم اللہ کا نام لے کر کے قربانی کرتے ہو تو یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اللہ کے نام سے قربانی کی جائے گی۔ جس اللہ کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو،
जिस अल्लाह के आगे तुम हाथ फैलाते हो, जिस अल्लाह से तुम औलाद मांगते हो, जिस अल्लाह को तुम बिगड़ी बनाने वाला मानते हो, उसी अल्लाह के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए। हम 10,000 का बकरा लाते हैं, हमारा पड़ोसी 25,000 का बकरा ले आया, छुरी भी वही है, ज़बह करने का तरीक़ा भी वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन गले पर छुरी चलाने के टाइम उसने बिस्मिल्लाह के बजाय उसने किसी नबी का नाम ले लिया, उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के बजाय किसी पीर का नाम ले लिया, किसी बुजुर्ग का नाम ले लिया, किसी वली का नाम ले लिया। अब आप बताइए मसला क्या है? मौलाना मुर्तज़ा साहब से मसला पूछिए, किसी भी आलिम से, किसी भी मुफ्ती से जाकर के मसला पूछ लीजिए, जवाब यही मिलेगा, जब अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो जानवर हराम हो गया। अरे शेख साहब, मैं तो 10,000 का बकरा लाया था, वो तो 25,000 का लेके आया है, उसकी छुरी भी मेरी छुरी से ज़्यादा अच्छी थी, उसने ज़बह करने का तरीक़ा भी बिल्कुल सही इस्तेमाल किया था, सब कुछ सही है, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिया गया या गैरुल्लाह का नाम ले लिया गया तो जानवर का एक बोटी खाना भी आपके लिए हराम है। मेरे प्यारे साथियों,